تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا. ایسی باتیں کرتے ہیں میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز. جب اس قسم کی من گھڑت جھوٹی بے بنیاد بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے، تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا. وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے. یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی. اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، نقل، فیک چیزیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے. یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندہ بن گئے، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخیت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں. جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے. تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے 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 تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مشائخ ہوتے ہوں گے. نقل کو دیکھ دیکھ کر اصل کا اعتبار بولیے اٹھ جاتا ہے. لوگ یہ کر رہے ہیں. اولیاء کرام بڑے بڑے عظیم ہستیوں کو گالی گلوچ بھی دے رہے ہیں، نام لے کر اکابر اولیاء کو تنقید بھی کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں. وہ تنقید اور اعتراض کا سبب بہت زیادہ ہم لوگ خود بنے، ہماری جہالت. ہم نے دین کو، طریقت کو، روحانیت کو، تصوف کو، اولیاء صوفیاء کے سلاسل کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، کاروبار اور تجارت بنا لیا ہے. ہم نے چونکہ مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے اس طرز عمل سے ان ہستیوں کے تقدس کو کتنا نقصان پہنچے گا. لہذا لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں اولیاء کے، صوفیاء کے، مشائخ کے، ہمیں دیکھ کر اصل سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسلمانوں کا حال دیکھے اور اسلام پر اعتقاد اٹھ جائے. تو مسلمان اور اسلام میں فرق ہے. کوئی امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کے جو اخلاقی حالات اور عمل کے حالات اور علم کے حالات، انسانی حالات، اگر مسلمانوں کے حالات دیکھے تو اس سے تعین کرنا ہو کہ اسلام کو مانو نہ یا مانو. ایک شخص نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کو پڑھ کر چند سالوں کے بعد اس نے اسلام چھوڑ دیا. اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو گئے تو اسلام کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر پلٹ کے واپس جا رہا ہوں. وہ پچھلا مذہب بھی ٹھیک تھا، یعنی اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اور مسلمانوں کو دیکھ کر بولیے پھر غیر مسلم ہو رہا ہوں. یہ صورتحال روحانیت میں، طریقت میں اور مشائخیت میں ہو گئی. خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے پیسہ لینا ہے تو گھڑ گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز، جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول. ایسی باتیں کرتے ہیں میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز. جب اس قسم کی من گھڑت جھوٹی بے بنیاد بے اصل کرامتیں بنا کے آپ سنائیں گے اور حضور غوث پاک کی طرف منسوب کریں گے، خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں گے اور دیگر اولیاء کبار کی طرف منسوب کریں گے،
تو انہیں سن سن کر لوگوں کا اصل کرامت سے بھی اعتقاد اٹھ جائے گا، وہ سمجھے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، اور تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو یہ بنیاد بنتی، وہ مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا، اور اتنا مذاق تسلسل سے اڑایا جاتا ہے، انسان قبول کرتا ہے کہ یہ بے عقلی کی چیزیں، اس حد تک کیا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کا اعتقاد اصل حقیقت سے بھی اٹھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، غلط چیز غلط ہے، مگر غلط کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح بھی رد ہو جائے۔ نقلی چیز غلط ہے، اس کو رد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اصل بھی رد کر دی جائے۔ اولیاء کرام، ان کی کرامات اصلاً قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اولیاء کی کرامات کا مطلقاً انکار کرنا، یہ میرا میسج ہے، مطلقاً انکار کر دینا کہ کرامت کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت چیز ہے، یہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کرامت کا مطلقاً انکار کر دینا، بولیے یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر قرآن مجید کی نصوص میں ہے، تو مطلقاً اولیاء کی کرامات کا انکار کر دینا، مطلقاً کلیتاً، تو قرآن مجید کی آیات کا، نصوص کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھی، کیا؟ ولیہ تھی، بولیے، ولیہ تھی، نبی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ذکر آیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، خشک کھجور کا تنا تھا، خشک، جس پر کوئی پھل نہیں تھا، تو فرمایا اس کھجور کی شاخوں کو پکڑ کے کھینچو، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے خشک تنے اور شاخوں کو کھینچا اور تر و تازہ فریش کھجوریں گرنے لگ گئیں۔ یہ کرامت قرآن نے بیان کی ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ کرامت ولی اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اصلاً کرامت کا انکار آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آج اگر کچھ لوگ اپنی جہالت کے باعث، ان کے لیے تنبیہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ خدا کے لیے آپ کا ذکر کریں تو سند کے ساتھ کریں، ان کتب سے پڑھ کے کریں جو کتب معتمد ہیں، جن کو ائمہ نے لکھا ہے۔ بعض اوقات اچھا کیس نالائق وکیل ہار جاتا، تو آپ جب کھیلیں گے ائمہ کے مبارک نام سے اور جھوٹی من گھڑت باتیں بتائیں گے جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تو نتیجتاً آپ ان بزرگوں کے مقام پر بھی انکار و اعتراض کروائیں گے، منکرین کی زبانیں کھولیں گے، لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے۔ مقصد بات کا یہ ہے، خدا کے لیے جب اللہ کے دین کی بات ہو، سند کے ساتھ، اصل کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ضابطے اور قاعدے کے ساتھ، اگر غلط بات کر دیں گے تو جو لوگ انکار کرنے والے، تنقید و اعتراض کرنے والے، ان کی زبانیں کھلیں گی اور اصل عقیدے پر وہ حملہ آور ہوں گے، اور نقل کو رد کرتے ہوئے اصل کا بھی انکار کروائیں گے، آپ کی نسلوں کے عقیدے خراب ہوں۔ پاکستان میں ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، انڈیا میں کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، میں نے سنے، اللہ معاف کر دے۔ ہمیشہ جب بات کریں اصل پر کریں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔